السلام علیکم یوٹیوب فیملی، آج ہم بات کریں گے برج ثور ٹورس کے حوالے سے۔ اور زحل کا ٹرانزٹ ہوا ہے برج ایریز میں، برج حمل میں۔ تو سیٹرن کا یہ جو ٹرانزٹ ہوا ہے یہ آپ کے ٹورس کے 12ویں گھر میں ہوا ہے۔ اس حوالے سے آپ لوگوں کے ساتھ تفصیل سے بات کرتے ہیں۔ چینل پہ نئے ناظرین سے ریکویسٹ ہے چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کو کلک کر دیں، ویڈیو کو لائک ضرور کر دیا کریں اور ویڈیو کو اینڈ تک دیکھا کریں۔ زحل کی رجت برج ثور کے 12ویں گھر میں رونما ہوئی ہے۔ اس گھر کا تعلق جو لوگ میری ریگولر ویڈیوز دیکھتے ہیں اب تک تو ان کو پتہ چل گیا ہوگا کہ آپ کے کس گھر کا تعلق کن کاموں سے منسوب ہوتا ہے۔ تو آپ کے جو 12ویں گھر کا تعلق ہے وہ آپ کی روحانی زندگی اور آپ کے خوابوں سے منسوب کیا جاتا ہے، اور اس کے علاوہ یہ آپ کے شعور، جو آپ کا خواب ہیں، جو آپ کا لاشعور ہے، جو آپ کے پوشیدہ دشمن ہیں، اور جو آپ کی عادات ہیں یعنی آپ کی عادتیں جو ہیں اس سے منسوب کیا جاتا ہے آپ کے 12ویں گھر کو۔ تو برج ثور ٹورس کا 12واں گھر اس وقت اس کا گھر کا جو تعلق ہے وہ آپ کی روحانی زندگی، آپ کے خوابوں سے ہوتا ہے۔ تو اسے لاشعور کا گھر بھی کہتے ہیں، کیونکہ روحانی دنیا میں ہونے والی جو پیش رفتیں ہیں اس کے جو اثرات ہیں وہ ابتدائی طور پر آپ لوگ محسوس کریں گے۔ اس کے علاوہ خواب بھی ہمارے لاشعور سے براہ راست تعلق رکھتے ہیں۔ تو اس آپ کے جو پوشیدہ دشمن، تنہائی اور خود کو نقصان پہنچانے والے جو عادات ہیں اس سے بھی تعلق ہوتا ہے۔ تو اس گھر کا تعلق زحل کی جو رجت ہے یعنی آپ کے 12ویں گھر میں لگی ہے تو آپ کو ایسے معاملات کا سامنا کرنے پر مجبور کر سکتی ہے ٹورس برج ثور کو، جو اب تک چھپے ہوئے تھے اور آپ کے لاشعوری خوف سے تعلق رکھتے تھے۔ اس کے علاوہ آپ ایسے خیالات، ایسی عادات پر بھی توجہ دینے پر مجبور ہوں گے جنہوں نے اب تک آپ کو آگے بڑھنے سے روکا ہوا تھا۔ یہ ایک گہرے، خاموش اور باطنی سفر کا وقت ہے۔ اچھا، میں آپ لوگوں کو بتاتی چلوں کہ زحل کی یہ جو رجت برج حمل میں لگی ہے یہ نومبر تک سپتمبر تک تو یہ جاری رہے گی، لیکن سپتمبر میں اس کی جو رجت ہے وہ ختم ہو جائے گی اور نومبر میں یہ پائسس میں دوبارہ سے ٹرانزٹ ہو جائے گا۔ یعنی یہ پائسس سے برج حمل میں ریٹروگریڈ ہوا ہے اور اس کے بعد یہ نومبر میں دوبارہ سے پائسس میں واپس آ جائے گا۔ آپ کے یہ جو جتنے منتھ ہیں، یہ جو ٹائم پیریڈ ہے، اسی ٹائم پیریڈ میں آپ کو یہ ساری چیزیں ہوتی ہوئی نظر آئیں گی۔ آپ کو روشنی جو ہے اپنے اندر ہی تلاش کرنی ہے ٹورس برج ثور والوں کو۔ تو زحل کی یہ رجت آپ کے 10ویں اور 9ویں گھر کو بھی متاثر کرے گی، کیونکہ یہ آپ کے 9ویں گھر یعنی برج جدی کا براہ راست حاکم ہے، اور 10واں گھر جو ہے وہ شریک حاکم ہے برج دلوں کا۔ تو 10واں گھر آپ کی کریئر، آپ کی پیشہ ورانہ زندگی سے منسوب کیا جاتا ہے، اور آپ کا جو 10واں گھر اور جو آپ کا 9واں گھر ہے وہ آپ کا اعلیٰ تعلیم، آپ کے بیرون ملک سفر سے تعلق رکھتا ہے۔ تو زحل کی جو رجت ہے ان دونوں گھروں کے جو معاملات ہے اس میں آپ کو اشارہ ملے گا کہ آپ کی روحانی زندگی اور پیشہ ورانہ شناخت میں ایک خاموش تبدیلی جنم لے گی۔ 9واں گھر چونکہ عقائد اور نظریات سے تعلق رکھتا ہے، اس لیے اسے روحانی زندگی سے منسوب کیا جاتا ہے۔ آپ تنہائی میں وقت گزارنے کی طرف مائل ہوں گے، مطلب آپ کوشش کریں گے کہ آپ لوگوں سے الگ ہو کر بیٹھیں، تنہائی میں وقت گزاریں، خود کو ٹائم دیں۔ اگر آپ لوگوں کے ساتھ، ٹورس والوں کے ساتھ یہ سب کچھ ہو رہا ہے تو کمنٹ سیکشن میں آ کر ضرور بتائیے گا، کیونکہ یہ جو ٹائم پیریڈ ہے یہ آپ کو تنہائی کی طرف لے کر جائے گا۔ آپ کو لوگوں سے اکتاہٹ محسوس ہونے لگے گی، آپ لوگوں سے دور ہونے کی کوشش کریں گے اس ٹائم پیریڈ میں، اور آپ کا جو رجحان ہے وہ اپنے ذہن کو صاف کرنے کے لیے آپ کو کسی پرفضا مقام کی سیر کرنے کا ارادہ بھی آپ کر سکتے ہیں۔ سیر و تفریح کے لیے جانا چاہتے ہیں ٹورس تو ضرور جائیے، یہ وقت آپ لوگوں کے لیے، ٹورس برج ثور والوں کے لیے بہت اچھا ہے۔ زحل کی یہ جو رجت ہے اکثر ماضی کے زخموں،
آپ کی تکلیف، آپ کی یادوں اور آپ کے عقائد کو دوبارہ سے سامنے لاتی ہے، تاکہ آپ ان سے بہتر انداز میں عہدہ بر ہو سکیں۔ تو یہ جو رجت ہے، یہ آپ کا جو اپنا کریئر ہے یہ بدلنے کی طرف مائل ہو سکتی ہے۔ دراصل یہ رجت جو پس پردہ کام کرتے ہوئے آپ کو ایک نئی پہچان اور نئی توانائی کے ساتھ ابھر کر سامنے آنے کے لیے تیار کرتی ہے۔ یعنی آپ کسی کے ساتھ کام کر رہے تھے، پارٹنرشپ پہ بزنس کر رہے تھے، تو ٹورس برج سور والوں کا دل چاہے گا کہ وہ علیحدہ سے بزنس کرے اور اپنی ایک نئی پہچان اور خود کی ایک پہچان بنائے۔ تو 12ویں گھر میں زحل کی رجت آپ کو آپ کی تنہائی، گوشہ نشینی کی طرف مائل کرے گی۔ ہو سکتا ہے آپ نا امیدی کا بھی شکار ہوں، لیکن آپ نے نا امید نہیں ہونا، خود میں توانائی کو برقرار رکھنا ہے۔ آپ کے ایسے رویوں کی طرف سے آپ نے محتاط رہنا ہے جو آپ پر تنقید کرتے ہوں۔ ایسے لوگوں سے آپ نے دوری اختیار کرنی ہے، کیونکہ جب لوگ آپ پر تنقید کریں گے تو آپ نا امیدی کا شکار ہوں گے۔ تو اس سے آپ نے لوگوں کے رویوں پر بالکل دھیان نہیں دینا۔ اگر آپ پہلے سے ایسے رویوں کا شکار ہیں تو اب ان سے نجات حاصل کرنا آپ لوگوں کے لیے، برج ثور ٹورس والوں کے لیے بہت بہتر ہے۔ آپ کے لیے بہتر ہے جو لوگ آپ پر تنقید کرتے ہیں، آپ کو مایوس کرتے ہیں، آپ کے کاموں کو سراہا نہیں جاتا، تو آپ ایسے لوگوں سے کنارہ کر لیں تو ہی آپ لوگوں کے لیے بہتر ہے۔ کیونکہ اب جو آپ کے اندر ایک توانائی، کسی کام کرنے کی ہمت، علیحدہ سے اپنا کام کرنے کی ہمت جو پیدا ہوئی ہے، یہ وقت آپ لوگوں کو جو اب ٹائم پیریڈ ملا ہے یہ آگے چل کر بہت فائدہ پہنچانے والا ہے۔ تو آپ لوگوں کے لیے، ٹورس برج سور والوں کے لیے بہتر ہے کہ آپ ان لوگوں سے کنارہ کر لیں جو آپ کے رویوں کی وجہ سے جن کے رویوں کی وجہ سے آپ پریشان ہیں، تو ان سے نجات حاصل کر لیں۔ زحل کی رجت، نیپچون کی رجت مل کر آپ کو روحانی بیداری کی طرف بھی لے جا سکتی ہے، اور اس سے بچنے کے لیے جو آپ کی ذہنی کنفیوژن کا آپ شکار ہیں، اس سے بچنے کے لیے آپ نے ضرور کوئی ایسی عادات ڈالیں، جیسے پڑھنے لکھنے کا کوئی ایسا کام ہے وہ عادت اپنائیں، تاکہ آپ کا دھیان اس طرف جائے بغیر اس سے کہ آپ کوئی منفی سوچیں۔ اس طرح آپ نیپچون کی توانائی کو مثبت انداز میں بھی جو ہے اپنے اوپر لا سکتے ہیں۔ ہمارا مشورہ ہوگا کہ روحانی مشاغل اور آپ کے جو معمول اس کو بنائیں، آپ کوئی ایسا کام کریں جس کا معمول آپ بنا سکیں، جس کی وجہ سے آپ اپنا ذہن جو ہے وہ صرف اس کام پر فوکس کرتا رہے آپ کا۔ اس کے علاوہ تنہائی میں آپ لوگ بیٹھیں، اپنے بارے میں ضرور سوچیں، خود پر دھیان دیں، خود پر رحم کریں، اتنی نکتہ چینی کا نشانہ نہ بڑھیں۔ ایک ڈائری لیں، اس پر لکھیں کہ آپ کو کیا کام کرنے ہیں، کیا کام نہیں کرنے، ذہن کی صفائی کریں، کسی اچھے تھراپسٹ وغیرہ کی خدمات حاصل کریں۔ بہتر ہوگا وقتی طور پر باہر کی دنیا سے تھوڑا فاصلہ پیدا کریں اور اندر کی دنیا سے اپنا تعلق گہرا بنائیں۔ جب زحل برج حوت میں دوبارہ داخل ہوگا تو آپ کی جو سماجی مصروفیات ہیں اس میں اضافہ ہوگا، اور آپ اپنی جو کمیونٹی ہے اس میں آپ جو پہلے سے زیادہ سرگرم رہیں گے۔ تو یہ زحل کی جو رجت آپ کے 12ویں گھر میں آئی ہے، یہ خود کی پہچان کروانے آئی ہے۔ آپ لوگوں نے اس ٹائم پیریڈ میں جو آپ نے خواب دیکھے ہیں ان کو مکمل کرنے کی کوشش کریں، بجائے اس کے کہ لوگوں پہ دھیان دیں، لوگوں کی باتوں پر دھیان دیں۔ آپ کا جو دل ہے وہ ہمیشہ دوسروں کا احساس کرتا ہے، لیکن لوگ آپ کا احساس نہیں کرتے۔ تو بہتر یہی ہوگا کہ آپ ایسے لوگوں سے دور رہیں جو آپ کو ذہنی طور پر پریشان کرے۔ تو یہ پریڈکشن تھی ٹورس برج سور والوں کی سیٹرن کے ریٹروگریشن کے حوالے سے، جو برج ایریز حمل میں ہوئی ہے اور اگلے جو 5 ماہ ہیں تب تک جاری رہے گی۔ اس کے بعد یہ ٹرانزٹ ہو جائے گا، ریٹروگریٹ ہو جائے گا پائسز میں۔ تو پائسز میں جب آئے گا اس حوالے سے ہم علیحدہ سے ویڈیو آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں گے۔ تو تب تک کے لیے آپ کو جو مشورے دیے گئے ہیں آپ ان پر عمل کریں تو آپ کی زندگی بہت آسان ہو جائے گی،
टॉरस برج सौर والوں की। आप लोगों نے अपना بہت سارا خیال رکھنا ہے۔ ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔